جناب دنیا بھر میں مختلف افراد مختلف چیزوں سے خوف کا شکار ہو سکتے ہیں اور ہر انسان میں مختلف قسم کے خوف پائے جاتے ہیں۔ فوبیا یعنی خوف ذہنی بیماری ہے جو انسان کی زندگی میں کسی خاص چیز، کسی غیر مناسب صورتحال یا عمل سے شدید اور مستقل خوف کا سبب بنتی ہے، اور ایسے واقعات انسان کی پوری زندگی کو بری طرح متاثر کرتے ہیں، جو انسان کے دل و دماغ میں ہمیشہ کے لیے بس کر رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کو ایک تو گھبراہٹ کے دورے پڑتے ہیں۔ خوف یا فوبیا کسی انسان کے لیے پریشان کن نہیں ہے، لیکن اگر یہ خوف کی صورتحال پریشان کن ہو جائے تو یقیناً الارمنگ ہو سکتا ہے۔ تو عام طور پر لوگوں میں پائے جانے والے خوف میں ایک تو آپ کو پتہ ہے ہائٹ کا خوف ہوتا ہے، پانی کا خوف ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کو موبائل فون نہ ہونے کا خوف ہوتا ہے، انجیکشن لگوانے کا خوف، عموماً یہ زیادہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تو ہمیں پتہ ہے، لیکن چند اور دلچسپ ایسے فوبیاز بھی ہیں جن سے متعلق شاذ و نادر ہی آپ لوگوں کو یا ہم لوگوں نے سنا ہو۔ تو آج ہم انہی چیزوں کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ فوبیاز انسان کی زندگی کو کس طرح متاثر کر رہے ہوتے ہیں اور کتنی اقسام پائی جاتی ہیں اس کی۔ تو اس پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر علی اجمل نے ہمیں جوائن کیا ہے، ماہر نفسیات ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر علی آپ کو ویلکم کہتے ہیں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، تھینک یو، آئی ایم فائن۔ ڈاکٹر علی، فوبیا کا تو چلے ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ ایک علامت ہے خوف کی، جو آپ کو کسی بھی چیز کے حوالے سے آپ کے اندر خوف مبتلا کر دے، اور وہ ود دا پیسج آف ٹائم یہ بڑھتا جاتا ہے اگر آپ ٹریٹمنٹ اس کا نہیں کراتے ہیں۔ لیکن ہمیں بتائیے کہ فوبیاز کی اقسام کتنی ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک فوبیا کی بات ہے تو اس کی اقسام کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کو اگر فوبیا کے بارے میں بتاؤں کہ ایکچولی یہ ہے کیا۔ فوبیا کسی بھی چیز سے ضرورت سے زیادہ ڈر ہے، اور اتنا ڈر کہ آپ اس چیز کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب آپ نے پوچھا اقسام کتنی ہیں، تو دیکھیں دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کا فوبیا انسان کو ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ کچھ لوگوں کو پانی کا سے ڈر لگتا ہے، اب کچھ لوگوں کو اونچائی سے ڈر لگتا ہے، کچھ لوگوں کو بند جگہوں سے ڈر لگتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو معاشرے کے لوگوں سے ملنے جلنے سے بھی ڈر لگتا ہے، اس کو ہم سوشل فوبیا کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو بلیوں سے ڈر لگتا ہے، کتوں سے ڈر، یہ بھی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو آپ دیکھیں جتنی بھی چیزیں اس دنیا میں ہیں جس سے ہمارا آمنا سامنا ہو سکتا ہے یا نارمل روٹین میں ہوتا ہے، وہ سب کا لوگوں کو خوف ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پہ جو زیادہ تر خوف پائے جاتے ہیں، سب سے زیادہ آج کل لوگوں میں سوشل فوبیا پایا جاتا ہے، لوگوں سے ملنے جلنے کا خوف۔ ان کو لگتا ہے کہ لوگ مجھے جج کریں گے، میں ٹھیک طرح سے لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکوں گا، اس کی وجہ سے وہ لوگوں سے ملنا جلنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر اگر دیکھیں پانی کا فوبیا، یہ بھی بڑا عام ہے۔ اچھا، اس میں لوگ نہانا چھوڑ دیتے ہیں، اب دیکھیں نا کتنی مشکل ان کی لائف بن جاتی ہے، پانی کو دیکھ کے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان میں پسینہ آنا، کپ کپاہٹ طاری ہونا، یہ ہو جاتا ہے۔ پھر بند جگہوں کا جو خوف ہے، اس میں عام طور پہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو لفٹ کا استعمال نہیں کرتے، اور عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو بسوں میں ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں وامٹ کرتے ہیں۔ اب اس کی بھی ایک وجہ فوبیا بھی ہے، اور بھی اس کی مختلف وجوہات بھی ہیں، لیکن بہرحال ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اچھا، اس میں پھر کچھ فوبیاز ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ کلچر میں پائے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کتے کا فوبیا جو ہے وہ ہمارا قومی فوبیا ہے۔ اچھا، اب دیکھیں نا، ہر شخص ڈرتا نہیں ہے اس سے۔ آپ کسی کو جی کاٹ لے گا مجھے، کبھی اس کو کاٹا نہیں ہوتا، اس کے بعد لیکن یہ ہے جی کبھی کسی کو کاٹا دیکھا بھی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو کتے کا فوبیا ہے یہ ہمارے ایک بڑا کامن ہے، ہر دوسرا شخص ڈرتا ہے۔ اچھا، اس طرح سے میں واحدہ میں یہاں سے ایک اور بات بتاؤں، ہمیں نا کچھ عادت بھی ہوتی ہے، جیسے کہ دوسروں کے معاملے میں ٹانگ اڑانا، یہ ہمارا جو ہے یہ قومی مشغلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بائی دا وے ایک اور میں بات آپ کو یہاں پہ کلیئر کرتا چلوں، کیونکہ فوبیا کے بعد میں آپ نے مجھ سے علاج کا بھی پوچھنا ہے، تو یہ میں بات آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر اس ٹانگ کا علاج نہیں کر سکتا جو دوسروں کے معاملے میں اڑائی جاتی ہے۔ تو اینی ہاؤ، جو فوبیا ہے جی، اس میں کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں کیوں کسی کو فوبیا ہوتا ہے، وجوہات کیا ہیں۔ اس میں سب سے پہلے دیکھیں کہ اگر تو کسی کو کبھی بھی لائف کے کسی بھی حصے میں کسی چیز سے کوئی نقصان پہنچا ہو، مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص اوپر سے کبھی گر گیا ہو، اس کو ہائٹ کا فوبیا ہو سکتا ہے۔ اچھا، پانی میں بعض اوقات کسی نے مذاق کر کے اس کے اوپر کوئی پانی زیادہ پھینک دیا ہو، وہ یکدم ڈر گیا ہو، اس کے بعد اس کو واٹر فوبیا جو ہے وہ سٹارٹ ہو سکتا ہے۔ اچھا، آج کل کا ایک ماڈرن فوبیا ہے، وہ کوئی کلینکل ایشو تو نہیں ہے، لیکن بہرحال مجھے کرنا پڑے گی بات اس پہ کیونکہ آج کل معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ آج کل کے نوجوانوں کو دل ٹوٹنے کا بھی فوبیا ہے۔ یہ بہرحال ہمارا کلینکل تو نہیں ہے کچھ، لیکن آئے روز ہمیں یہ ایسی چیزیں نظر تو آتی ہیں جس کی وجہ سے وہ پھر ایسے سیڈ سانگ بھی سننا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کا جی لوگوں سے وشواس اور اٹھ جاتا ہے۔ یہ وشواس میرا ورڈ نہیں ہے، یہ وہی یوز کرتے ہیں جو بچے ہیں۔
تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں دنیا تو ہے ہی ایسے یہ وہ, تو اس سے بھی بہرحال پھر ایک یہ بھی ایک فوبیا آج کل جو ہے وہ چل رہا ہے. فون کا بھی تو فوبیا چل رہا ہے نا, لوگ بہت زیادہ اپنے فون سے دور بھی نہیں رہ سکتے, فون دور ہو جائے تو یہ بھی فوبیا ہے. یہ نا اس کو ہم کہتے ہیں فون فیلیا, مطلب کہ جیسے فوبیا ہوتا ہے کسی چیز سے ڈرنا, ایک فیلیا ہوتا ہے کسی چیز سے ضرورت سے زیادہ محبت, اٹیچمنٹ. اور آج کل کے بچوں کو تو یقینی طور پہ فون فیلیا ہے, یہ کوئی سائنٹیفک ٹرم نہیں ہے لیکن آج کل چل رہی ہے. اس کے بعد پھر یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ ضرورت سے زیادہ جو ہم آن لائن اسکرولنگ وغیرہ کرتے ہیں, یہ فیلیا جو ہوتا ہے نا یہ فوبیا کا الٹ ہوتا ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ ضرور ہم فوبیا کہہ سکتے ہیں کہ فون چھن جانے کا فوبیا, کہ ہم سے کوئی لے نہ جائے, انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو جانے کا ڈر. اور اس کے آپ دیکھیں آج کل کیا ایشو ہے, بچوں میں مسئلے سٹارٹ ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں لائٹ چلی جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں کہتا ہوں جی پانی بند ہو جائے, گیس بند ہو جائے, بچے پاگل ہو جاتے ہیں. او مائی گاڈ, بچے تو میں کہتا ہوں جی ان کے تو وہی سچویشن شروع ہو جاتی ہے جو عام طور پہ کسی بیماری میں ہوتی ہے, دل نہیں لگتا, وہ گھر میں لڑائیاں کرتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں, چڑچڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ اس طرح کے فوبیاز عام طور پہ پائے جاتے ہیں. اس میں جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ ہوتے کیوں, جیسے میں بتایا کوئی واقعہ اگر ایسا ہو گیا, اس کے بعد پھر ایک اور وجہ فوبیا کی ہوتی ہے, یہ ہمارے اندر کا جو ڈر, خوف, ٹراماز ہوتے ہیں نا, وہ اپنے آپ کو کسی دوسری طرف ڈائریکٹ کر لیتے ہیں. مثلاً کہ وہ کہتے ہیں نا آگ کہیں اور دھواں کہیں اور. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر کسی کو کوئی مسئلے ہوئے, کوئی ٹراما ہوا, کوئی ایشوز ہوئے, کوئی بھی لائف میں کوئی برے واقعات ہو گئے, تو ان واقعات کو ہم اپنے دماغ میں دبانے کے لیے کسی بھی ایسی چیز سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ اس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہوتا. جتنے لوگوں کو بھی فوبیا ہوتا ہے وہ ڈرتے رہتے ہیں, یہ ان کے بس میں نہیں ہوتا. لیکن اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ کیا یہ جو فوبیا ہے اس کی کوئی حقیقت ہے, کیا آپ کو پانی کے ایک گلاس سے ڈرنا چاہیے, کیا آپ کو یہ چیئر جتنی ہائٹ سے ڈرنا چاہیے, تو وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے. لیکن پھر بھی یہ ان کے بس میں نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ جیسے میں نے بتایا مسئلے کوئی اور, آگ کہیں اور, دھواں کہیں اور. تو یہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو کریں, اپنے آپ کو فورس نہ کریں. عام طور پہ لوگ جو ہے نا وہ فوبیا کا خود جب ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ یہ کرتے ہیں اپنے آپ کو لاجک دیتے ہیں, ایسا نہ ہو ویسا نہ ہو. دیکھیں ایسا نہیں ہوتا, انسان کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے, یہ آپ کا دماغ کوئی مشین نہیں ہے, جب مرضی اس کا بٹن دبایا, آن کر دیا, آف کر دیا. یہ چیزیں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہیں, آپ کا ٹائم ویسٹ کرتی ہیں. آپ سسٹمیٹک ایکسپوجر خود کریں. اگر اس سے ایسا نہیں ہوتا تو پھر آپ کو فوری طور پر کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے. لاسٹلی مجھے بتا دیں, لاسٹ آدھا منٹ ہے, کہ اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے ویسے اگر کسی کو فوبیا ہو جاتا ہے تو یہ ایکسٹریم بھی جا سکتا ہے؟ جی جس چیز سے فوبیا ہوتا ہے اس چیز سے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ یہ تو ایک غیر حقیقی خوف ہوتا ہے. لیکن اگر فوبیا ہے تو بالکل ڈرنے کی ضرورت ہے. اس سے آپ یہ گیٹ وے ہے, اگر آپ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے تو آپ کو آگے اور بھی ذہنی و نفسیاتی امراض ہو جائیں گے. اور اگر نہ بھی ہوں, صرف یہ یہیں تک رہے جو کہ عام طور پہ رہتا نہیں ہے, فرض کریں یہاں تک بھی رہے, تو آپ کی زندگی کتنی مشکل ہو جائے گی.